الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقري عينا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام. اے میرے ننھے گلفام میری نیندیں تیرے نام. تیرا بچپن پاک رہے تیرا بچپن پاک رہے مجھ پہ تو ہے 100 الزام. اے میرے ننھے گلفام کس کا پڑا تجھ پہ سایہ کس نے یہ رستہ دکھلایا. کس کا پڑا تجھ پہ سایہ کس نے یہ رستہ دکھلایا. کون تجھے اس گھر میں لایا کون تجھے اس گھر میں لایا. یہ گھر ہے رسوا بدنام. اے میرے ننھے گلفام. تعلیمی بیداری کے حوالے سے آپ لوگ چھوٹا سا جلسہ سننے کے لیے بیٹھے ہیں. آدھا جلسہ نکل چکا ہے, تھوڑا سا جلسہ باقی ہے. امید ہے کہ اللہ اس جلسے کو بھی قبول فرمائے. سیدھے سیدھے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں. عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ دونوں میں سب سے اچھی کون ہے؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. اسکول کے بچے سے سوال ہوا ہے, اسکول کے بچے نے جواب دیا ہے. یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, انسان کب خوبصورت ہوتا ہے؟ ایک دیہات کے رہنے والے آرابی دیہاتی آدمی نے اس کا جواب دیا ہے کہ آدمی خوبصورت کب ہوتا ہے, آدمی بدصورت کب ہوتا ہے, آدمی خوبصورت کب ہوتا ہے. تیسرا اور آخری سوال ہے, موتی بہت قیمتی ہوتا ہے لیکن موتی بنتا کیسے ہے؟ موتی بہت قیمتی ہوا کرتا ہے لیکن موتی بنتا کیسے ہے؟ جوہری سے سوال ہے, جوہری نے کیا جواب دیا ہے؟ 3 سوال ہے. بہت چھوٹا سا آپ کو مجمع ہے لیکن حوصلہ بڑا ہے. اللہ اپنے فیصلے سے اس جلسے کو بڑا فرمائے. 3 سوال تھے ہمارے. پہلا سوال تھا کہ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے. اسکول کے بچے سے سوال ہوا تو اس نے کتنا پیارا جواب دیا کہ انگریزی سے اچھی, انگریزی سے زیادہ اچھی عربی ہے. کیوں؟ عربی میں اللہ کا کلام قرآن نازل ہوا ہے. دوسرا سوال تھا کہ موتی کب موتی ہوتا ہے. جوہری سے سوال ہے, اس نے کہا کہ موتی کے پیچھے 3 کام کرنے پڑتے ہیں تب موتی اتنا قیمتی موتی ہوا کرتا ہے. لاکھوں کروڑوں میں اس کی قیمت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے 3 کام ہوتے ہیں. پہلا کام یہ ہوتا ہے موتی کو چمکانا پڑتا ہے. دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کے کونے برابر کرنے پڑتے ہیں. تیسرا کام یہ ہوتا ہے حساب سے اس پر ہاتھ صاف کرنا ہوتا ہے کہ کہیں چٹک نہ جائے. اگر وہ چٹک گیا, اس کے کونے برابر نہیں ہوئے, اگر وہ چمکا نہیں, موتی ضرور ہے لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. یہ جو اولاد ہے یہ قیمتی موتی ہے لیکن اس کے پیچھے محنت ہے. نام اچھا رکھنا ہوگا, تعلیم اچھی دینی ہوگی اور حلال کھلانا پڑے گا. آخری سوال آپ سے تھا کہ آدمی خوبصورت کب ہوتا ہے. دیہات کے آدمی سے سوال پوچھا گیا ہے
اس دیہاتی نے کتنا پیارا جواب دیا کہ آدمی خوبصورت اس وقت ہوتا ہے جب اس کو علم ملتا ہے، اخلاق ملتا ہے، علم کے ساتھ اخلاق ملتا ہے تو آدمی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آدمی کب خوبصورت ہوتا ہے؟ اس کو مال ملا ہے، اس کے ساتھ وہ سخاوت کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اپنی اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے سب سے پہلی فرصت میں اپنے بچے کو تعلیم دلائیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے لطف زندگی کا تو دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازاں ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے، البتہ شرط یہ ہے کہ بیٹا ہو ہونہار، مائل ہو نیکیوں پہ برائی سے دور ہے، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ اب یہاں سے کھاتا کھل رہا ہے، قرآن کے حوالے سے آپ کو 4 پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ بڑا بیدار مجمع ہے، 12 بج جانے کے قریب بھی پہنچ کر کے یہ دم نہیں توڑتا ہے، زندہ ہے۔ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا کہ قرآن کیا چیز ہے اور قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے۔ پوری دنیا کا اتفاق ہے کہ اللہ کا کلام دھرتی پر کہیں محفوظ نہیں ہے، اگر محفوظ ہے تو وہ قرآن کی شکل میں محفوظ ہے۔ قرآن کا اعجاز دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ کوئی بھی مذہب ہو، اس کو یہ دعویٰ کا حق نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے پاس ہماری کتاب کا حافظ محفوظ ہے۔ حافظ موجود ہے، لیکن یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کا ایک بچہ پورے قرآن کا حافظ ملا کرتا ہے۔ قرآن کی 3 خوبی ہے، اندھیرے سے نکالتا ہے، اجالے کی طرف لاتا ہے۔ قرآن کی دوسری خوبی ہے، پستی سے نکالتا ہے، آسمان کی بلندی تک پہنچاتا ہے۔ قرآن کی تیسری خوبی ہے، غلط راستے سے نکالتا ہے، سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ قرآن کی خوبی دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت، جس کا چھونا بھی عبادت، جس کا پڑھنا بھی عبادت، جس کا سننا بھی عبادت، جس پر عمل کرنا بھی عبادت۔ آدمی تھک جاتا ہے، لیکن دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جس سے آدمی تھکتا نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھنے سے آدمی تھکتا نہیں ہے، پانی پینے سے آدمی تھکتا نہیں ہے، عورت کا دل بیٹے سے بھرتا نہیں ہے، اور مسلمان کا دل قرآن پڑھنے سے بھرتا نہیں ہے۔ ایک خوبصورت بات آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کیا چیز ہے؟ دسترخوان ہے، جو آپ چننا چاہتے ہیں چن لیجئے۔ قرآن کیا ہے؟ مضبوط رسی ہے، پکڑ لیجئے خدا تک پہنچ جائیے۔ قرآن کیا ہے؟ روشنی ہے، قبر کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نجات دینے والی کتاب ہے، یہاں بھی نجات ملتی ہے، وہاں بھی نجات ملتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، جسمانی روحانی بیماری سے شفا مل جایا کرتی ہے۔ قرآن کیا ہے؟ علم کا خزانہ ہے۔ آج قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے؟ آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے، اس کی ہم خبر نہ لیں تو کتنی بڑی شکایت کی بات ہوتی ہے، اور رب نے اپنا مہمان ہمارے گھر میں رکھ دیا، قرآن کو اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی ناانصافی ہے۔ دھیان سے سنیے گا، نقطے اور تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اب جہاں بھی بات ہو رہی ہے، مسلمان کو مٹانے کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کو دفن کرنے کی بات ہو رہی ہے، مسلمان کو ہلاک کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دل نے قرآن کو چھوڑا وہ مردہ ہو گیا، اور مردہ کو دفن کرنے کی بات ہوتی ہی ہے۔ مسلمان نے قرآن چھوڑا، اس کا ضمیر مردہ ہو گیا، اس لیے ہر کوئی اس کو دفن کرنے کی بات کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے، لیکن تعلق نہیں ہے۔ جب قرآن سے آپ کا تعلق نہیں ہے تو خدا سے بھی آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ قرآن سے جیسا تعلق ہوگا خدا کو آپ سے ویسا ہی تعلق ہوگا۔ ہماری دعا رد ہو جاتی ہے، راز کیا ہے؟ ایک لائن میں بتا رہا ہوں۔ دعا اس لیے رد ہوتی ہے، ہم تلاوت تو کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، تلاوت بھی نہیں کرتے، قرآن پر عمل بھی نہیں کرتے، اس لیے دعا رد ہو جاتی ہے۔ ہم کو موقع ملتا ہے دیکھنے کا، ٹی وی دیکھنے کا، قرآن دیکھنے کا نہیں۔ ہم کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے، قرآن نہیں اخبار پڑھنے کا۔ ہم کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے،
اللہ سے نہیں بلکہ ٹیلی فون سے بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمیں بھیجنے کا موقع ملتا ہے، اپنی نیکی اللہ کے پاس نہیں بلکہ موبائل سے میسج بھیجنے کا موقع ملتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا یہ سلوک ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں بھلا دیا، ہم نے قرآن کو بھولا، اللہ نے ہمیں بھلا دیا۔ انشاءاللہ قرآن کو دانت سے پکڑیں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ۔ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ بہت خوبصورت مطالعہ بڑے اچھے ماحول میں نکل گیا۔ اللہ قرآن سے ہم سب کو 100% رشتہ نصیب فرمائے۔ دل کی دعا ہے اور دل سے دعا کیا ہے، امید ہے اللہ اس کو قبول فرمائے۔ دوسرا مطالعہ آپ کو لے کر کے آ رہا ہوں، قرآن کی حفاظت اللہ نے کیسے کی؟ قرآن کا حافظ آدمی کیسے بن جاتا ہے؟ قرآن کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ قرآن کا حافظ کیسے آدمی بن جاتا ہے؟ فوج بھیجا جا رہا ہے، حضرت عمر بھیج رہے ہیں اور فوج سے کہا جب لڑائی ختم ہو جائے تو ایک کام کرنا، تو فوج کے کان کھڑے ہو گئے، امیر المؤمنین کا کیا حکم ہے؟ کہا لڑنے کے لیے جا رہے ہو، میدان میں لڑنے کے لیے جانا ہے، جب تک لڑائی جاری ہے لڑنا ہے، جب لڑائی ختم ہو جائے تو ایک کام کرنا ہے۔ کہا کیا کام کرنا ہے؟ قرآن کو یاد کرنا ہے تاکہ سرحد کی بھی حفاظت ہو اور قرآن کی بھی حفاظت ہو جائے۔ دوسرا نمونہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں، عرب کا قبیلہ ہے، مہمانی میں مشہور ہے، لیکن کوئی بھی آتا ہے تو 3 دن سے زیادہ ٹھہرایا نہیں جاتا ہے، 3 دن ٹھہرایا جاتا ہے، 3 دن سے زیادہ ٹھہرایا نہیں جاتا ہے۔ مہمان نے پوچھا تم ہمیں 3 دن ٹھہرنے کا موقع دیتے ہو، بعد میں موقع نہیں دیتے، کہ تم باہر کے آدمی ہو، ہمارے گھر آئے ہو، مہمان ہو، اس لیے تمہاری ہم عزت کر رہے ہیں، لیکن تم کو اگر زیادہ ٹھہرا لیں گے ہماری زبان خراب کر دو گے، ہماری زبان قرآن ہے، ہم اپنے قرآن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ تیسرا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا کیسے حفاظت قرآن کی ہوتی ہے۔ روس میں قرآن پڑھنے پر پابندی تھی کہ جو قرآن پڑھتا ہوا مل جائے اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ اس ملک میں حفاظت قرآن کیسے ہوتی ہے آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی۔ استاذوں نے سلائی کی دکان کھولی، سلائی مشین لگائی اور بچوں سے کہا کہ سلائی کے بہانے سے میرے پاس آؤ۔ اب کپڑے کو کاٹا جا رہا ہے، کپڑے کو سیلا جا رہا ہے، ایک آیت بتا دی جاتی ہے، دوسری آیت بتا دی جاتی ہے، بچے اسے سلائی کے بہانے سے یاد کر رہے ہیں۔ دشمن کے ملک میں بھی اللہ نے قرآن کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ چوتھا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ آپ کا بچہ حافظ بھی بن جائے، ماسٹر بھی بن جائے، یہ طریقہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 7 سال اپنے بچے کو 5 سال اسکول میں پڑھائیے۔ 5 سال جب اسکول میں پڑھ لے تو آپ وہاں سے ہٹا کر کے اس کو مدرسہ میں داخل کر دیجئے 3 سال کے لیے۔ 5 سال اسکول میں پڑھائیے، اسکول کے بعد آپ اس کو مدرسے میں داخل کر دیجئے۔ 3 سال کے اندر آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، اور 3 سال جو پیچھے ہو گیا ہے ٹیوشن کرا کر کے اس کو مڈل پاس کرائیے۔ آپ کا بچہ سب کو پیچھے چھوڑ دے گا اور سب سے آگے نکل جائے گا، کیونکہ قرآن حفظ کر لینے کے بعد دماغ اس طرح تیز ہو جاتا ہے جس طرح پتھر پر چاقو تیز ہو جایا کرتا ہے۔ اور ایک بات خاص طور پر یاد رکھیے گا، جب آپ کا بچہ کھڑا ہو جائے حفظ کرنے کے لیے تو آپ کو حوصلہ دینا کہ بیٹا حافظ بن جاؤ۔ خاندان کا کوئی بھی بچہ کھڑا ہو جائے حفظ کے لیے تو آپ کو حوصلہ دینا ہے کہ بیٹا حافظ بن جاؤ، تانا نہیں مارنا کہ حافظ بن کر کے کیا کرو گے، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اگر آپ نے حوصلہ دیا، جہنم میں آپ کی گاڑی پھنسی ہوئی ہے، وہ بچہ سفارش کرے گا آپ کی گاڑی نکل جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے تانا مارا ہے
تو آپ جہنم میں پھنسے رہ جائیں گے، وہ بچہ آپ کو نہیں نکالے گا۔ ایک خاص بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بچے کو آپ ماسٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، لیکن پہلے مسلمان بنائیے۔ کم از کم ناظرہ قرآن پڑھائیے، اردو پڑھائیے۔ اردو پڑھانے کے لیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، قرآن پڑھانے کے لیے کیوں کہہ رہا ہوں، اس کو دل پر لیجئے گا۔ 2 لائن کا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ آپ اپنے بچے کو سب سے پہلے مسلمان بنائیے، قرآن پڑھائیے۔ اگر آپ قرآن نہیں پڑھائیں گے، قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے یہ بچہ آپ کے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ کرے گا۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فضلونا السبیل ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا۔ قرآن کی اس تفسیر میں لکھا ہے اگر آپ کا بچہ قرآن سے محروم ہوا، خدا نے سوال کر دیا تو وہ کہے گا کہ میرے باپ سے پوچھو انہوں نے پڑھایا نہیں، میری ماں سے پوچھو پڑھایا نہیں، تو وہ بچہ مطالبہ کرے گا خدا سے، اے میرے خدا اس نے مجھے قرآن سے محروم کیا، تو اسے اپنی جنت سے محروم کر دے۔ وہ بچہ آپ کے خلاف مقدمہ کرے گا۔ اور اس لیے قرآن کو پڑھائیے، ناظرہ پڑھائیے۔ جس وقت بچہ ناظرہ پڑھ رہا ہو اس سے کوئی کام مت لیجیے گا۔ دوسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کو خاص طور پر سنیے گا، اردو ضرور پڑھانا ہے بچے کو۔ آپ کا بچہ شیرس آبادی رہے چل جائے گا، بہاری رہے چل جائے گا، بنگالی رہے چل جائے گا، لیکن اردو نہیں چھوڑنا ہے۔ اردو کے اندر 3 خوبی ہے۔ اس وقت اردو عالمی زبان ہے۔ امریکہ میں بھی پیپر اردو چھپتا ہے، برطانیہ میں بھی اردو پیپر چھپتا ہے، عرب امارات میں بھی اردو پیپر چھپتا ہے۔ سارے دین کے علوم اردو میں ابھی نقل ہو چکے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اردو سے محروم ہوتا ہے تو علم سے محروم ہو جائے گا۔ تیسری بات جو سب سے اہم بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اردو کے اندر جو تیسری خوبی ہے، 60% قرآن کے الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اردو کو پکڑتا ہے تو 60% قرآن کو پکڑتا ہے، اگر اردو سے محروم ہوتا ہے تو 60% قرآن سے محروم ہو جائے گا۔ وہ کتنی نیک ساعت تھی کیا جو ختم قرآن کو، خدا کا فضل ہے تم پہ کیا جو حفظ قرآن کو، کلام اللہ سنہرا تاج ہے سر پہ، کلام اللہ شاہد ہے شفاعت کا ہوا ساما، کلام اللہ شاہد ہے۔ پدر مادر کے دل میں آرزو تھی ایک زمانے سے، خدا نور نظر کو نور حق دے دے بہانے سے۔ تیسرا مطالعہ تیزی کے ساتھ لا رہا ہوں، قرآن نے کیا انقلاب لایا دنیا میں، کیسا کیسا انقلاب اس دنیا میں قرآن کی وجہ سے آیا، یہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ آپ لوگ مکمل سنیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آپ بیدار ہیں، دل و دماغ سے تیار ہیں۔ دھیان سے سنیے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے کہ تم کلمہ پڑھ لو، تو شوہر کہہ رہا میں تو ہندو ہوں یار، میں کیسے کلمہ پڑھوں گا؟ کہا کہ تم کو کینسر تھا اور میں نے جو پانی پلایا، قرآن دم کر کے پانی پلایا، یہ جو کینسر ختم ہوا ہے قرآن کی برکت سے ختم ہوا ہے، اس لیے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ دوسری بات کو سنیے، عیسائی لڑکی ہے، مسلمان لڑکا عاشق ہو گیا، اس لڑکی نے شرط رکھ دی میں تم سے شادی کروں گی اس شرط پر کہ تم کو ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، گھر کو چھوڑنا پڑے گا، مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ مجنو عاشق تھا لیلا کے اوپر، اس نے سب کچھ چھوڑ دینے کا سودا کر لیا۔ اب دیکھیے مسلمان لڑکی کے چکر میں، چھوکڑی کے چکر میں دین کا سودا کرتا ہے، اسلام سے نکل گیا عیسائی بن گیا، اسلام سے نکل گیا عیسائی بن گیا، لیکن اس کے بیگ میں قرآن تھا۔ جب بھی وہ کپڑا نکالنے کے لیے بیگ کھولتا تھا قرآن پر اس کی نظر پڑتی تھی، جب وہ بیگ کو بند کرتا تھا تو قرآن پر اس کی نظر پڑتی تھی۔ قرآن کی نظر نے انقلاب لایا، جو کلمے سے باہر ہو گیا تھا وہ کلمہ پڑھ کر دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، فرانس کا کیپٹن ہے، اسلام قبول کرتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں 2-4 چینل والے یہاں موجود ہیں۔ فرانس کا اتنا بڑا کیپٹن جب مسلمان ہوا تو پوری دنیا کا چینل اس کے سامنے آ گیا انٹرویو لینے کے لیے۔ اس سے سوال پوچھا کہ تم اتنے پڑھے لکھے آدمی، عیسائی تھے، مسلمان کیوں ہو گئے؟ تو کہا کہ میں نے قرآن پڑھا
اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب آدمی ایمان نہیں لاتا، ایمان سے اس کا دل خالی ہوتا ہے، تو اس دل میں کتنی تاریکی ہوتی ہے، کتنا اندھیرا ہوتا ہے. اگر کوئی کشتی میں